إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونظيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ فَمَنْ يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ تعریف حمد و ثنا بڑائی وہ بزرگی اللہ جل جلالہ و جل شانہ کے لیے لائق ہے، وہ جو بڑی عظمت والا، بڑی بلندی والا، علی العظیم ہے، پورے سنسار کا پیدا کرنے والا، پوری کائنات کے اندر بسنے والی ہر خلق کی ہر احتیاج کو پوری کرنے والا، وہی ہے مشکل کشا، وہی ہے حاجت روا۔ سارے عالم کا تحفظ کرنا اس کے لیے کوئی تھکانے والا کام نہیں۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء و تمام مرسلین پر، خصوصاً اللہ کی انگنت رحمتیں، انگنت برکتیں نازل ہو نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، سلام ہو آپ کے اہل بیت پر، سلام ہو آپ کے تمام اصحاب پر، اور سلام آپ کی اتباع کرنے والی امت پر، ہم پر بھی سلام ہو، نیک بندوں پر سلام ہو۔ معزز سامعین و سامعات، تنہا اکیلا وہی موجود تھا، کچھ نہیں تھا، اور جب کچھ نہیں ہوگا تو وہی اکیلا ہوگا۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ اس اللہ نے اپنی مخلوق پیدا کی، 6 دنوں میں پیدا کرنے کا وہ ذکر فرماتا ہے، وہ ہم نہیں جانتے کون سے 6 دن ہیں۔ ثم استوى على العرش، پھر وہ اپنے عرش پر جلوہ فرما ہوا۔ يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وہ سب جانتا ہے کون سی چیز ہے جو زمین میں اترتی ہے اور کون سی چیز زمین میں سے نکلتی ہے، اور کیا چیز ہے جو آسمان سے اترتی اور چڑھتی ہے، سارا علم اس کے پاس ہے۔ یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ وہی ہے جو رات سے دن کو ڈھانک دیتا ہے، وہ رات اپنے وقت مقرر کے ساتھ دن کو آ لیتی ہے۔ یہ ایک نظام ہے جو اس کے حکم سے چل رہا ہے، رات اور دن، لیل و نہار کا، کوئی تجاوز نہیں کرتا اس کے حکم سے۔ اسی نے سورج کو، چاند کو، ستاروں کو اپنے حکم کے غلام اور تابع بنا کر کے رکھا ہے، سب اسی کے حکم پر چل رہے ہیں، اپنا کام انجام دے رہے ہیں۔ خبردار، یہ پوری خلقت کائنات کی اسی کی پیدا کردہ ہے۔
اور ان سب پر حکمرانی اسی ایک اکیلے کی جاری و ساری ہے. ہونی چاہیے، غلط تصور ہے جو پیش کر رہے ہیں، ہونی چاہیے نہیں. بعض ہے فہم سلف سے کورے جو لوگ ہوتے ہیں، جو خود اپنے طے سے اپنے طرف سے کچھ سمجھنے کی کوششیں اور کاوشیں کرتے ہیں، ان کا وہ کام ٹھیک ہے، سوچنے سمجھنے کی کوشش کرنا اچھی بات ہے، وہ مبارک ہے. اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ جو سہو لوگوں سے ہوئی اللہ ان کو درگزر اور معاف کر دے، جو کوششیں انہوں نے کی اس کو قبول فرمائیں. لیکن یہ خیاز غلط ہے، اتنی ہی بات کہوں گا کہ یہ خیاز غلط ہے جو یہ کہا جاتا ہے اس کی تفسیر میں کہ خبردار حکومت اللہ ہی کی ہونی چاہیے. غلط ترجمہ ہی غلط ہے، فکر ہی غلط ہے. ہونی چاہیے نہیں، یہاں اللہ نے خبر دی ہے. اللہ آپ سے مطالبہ نہیں کر رہا ہے کہ کائنات کو میں نے پیدا کیا، خلقت میری ہے، حکومت میری ہونی چاہیے، تم لوگ کوشش کر کے میری حکومت مجھے بنا کر کے دو، میں تمہارے سامنے عرضی لگا رہا ہوں. یہ تو بات اللہ کی نہیں ہے نا. آپ سے، آپ کے پاس اللہ درخواست تو نہیں لگا رہے کہ میری حکومت آپ تیار کر کے دیجئے. اللہ مجبور نیاز ہو گیا ہے نعوذ باللہ، اور آپ کو اختیار دے دیا ہے کہ آپ کوشش و کاوش کریں اور اللہ کی حکومت کو آپ برپا کریں زمین میں. نہیں، یہ باطل تصور ہے. اللہ جل جلالہ نے پورے جلال کے ساتھ یہاں پر خبر دی ہے اپنی مخلوق کو، جنات اور انسانوں کو. خبر اس بات کی دی ہے کہ خبردار یہ ساری سلطنت میری ہے، حکومت میری ہے، خلقت میری ہے، حکومت میں ہی کر رہا ہوں ذرے ذرے پر. اس کی خبر بھی دیا. بہت بڑا فرق ہو جائے گا اگر آپ کہیں گے ہونی چاہیے. غلط تصور، قیاس غلط ہے. خیر جس کا بھی ہو ان کو اصلاح کر لینا چاہیے. ہم کسی سے بغض نہیں رکھتے، ہم سب کے محسن بن کر کے بات کریں گے انشاءاللہ. ہم کو سب سے محبت ہے، اور ہم سے زیادہ جاننے والے ہیں وہ لوگ جو یہ قیاس کیے ہیں. ہم ان کے سامنے بونے ہیں علم کے مقابلے میں. وہ بہت علم والے لوگ تھے. ہم تو طالب علم ہیں، ہم تو طلباء میں سے ہیں، طالب علم ہیں، ہم ان کی قدر کرتے ہیں. لیکن ہم ان کے چاہنے والوں سے کہتے ہیں کہ کوئی آدمی مکمل نہیں ہوتا، سہو آدم کے بیٹوں سے ہوتی ہے. آپ کو نہیں چاہیے کہ کسی ایک فرد پر اکتفا کر کے اس کی تقلید کریں. نہ، یہ غلط ہے. اتباع صرف محمد رسول اللہ کی جائے گی، تقلید کسی کی نہیں کی جائے گی. تعریف کی جائے گی ان کے کام کی، سراہا جائے گا، ان سے اچھی باتیں لی جائے گی، خطاؤں کو چھوڑ دیا جائے گا، اللہ کے سپرد کر دیا جائے گا. چاہے اللہ بدل انتقام لے، چاہے معاف کرے، چاہے سزا دے، وہ بندوں کا اور اللہ کا معاملہ ہے. اصلاح کی کوشش کی جائے گی. ٹھیک ہے، یہ بات میری بنیادی آپ کو سمجھ میں آ گئی. اب اللہ کی اس توحید کے بعد کہ سب سنسار کو اس نے پیدا کیا، وہی حکمراں ہے، وہی حکومت کر رہا ہے، بندگی اسی کی کرنی ہے. جنات اور انسانوں کو بندگی صرف اسی ایک اللہ کی کرنی ہے. جو اس بات کو سمجھ گیا فقد اتیا، اس کو دیا گیا حکمت، خیر کثیر دے دیا گیا، اس کو حکمت دے دی گئی، خیر کثیر دے دیا گیا. جس کو یہ سمجھ آ گئی، یہ فہم جس کے پاس آ گیا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہ سمجھ سب سے بڑی سمجھ ہے. اس سے بڑی کوئی حکمت نہیں ہے. اب آئیے میں اس آدمی کی طرف آپ کو لے کے چلتا ہوں جس کو اللہ نے سراہایا، اللہ نے جس کے نام کو بلند کیا. سبب میں جس کا ذکر کر رہا ہوں، ان کو لوگ عام فہم الفاظ میں آپ کے معاشرے میں لقمان حکیم کہہ کر کے پکارتے ہیں، اور لوگوں کا تصور یہ ہوتا ہے کہ لقمان حکیم یعنی دوا دینے والے، علاج کرنے والے معالج حکیم تھے. یہ تصور ہے لوگوں کا. میں موٹے موٹے انداز میں بات کر لیتا ہوں کیونکہ زیادہ ڈیپتھ میں جا کے علمی باتیں کروں عوام الناس کے لیے فائدہ مند نہیں ہے. عوام کا ہم زبان ہونا چاہیے خطیب کو، انشاءاللہ میں وہ کوشش کروں گا. تو جو عوامی بات ہے، حضرت لقمان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ حکیم تھے، اور سمجھا جاتا ہے کہ وہ دواؤں کے دینے والے معالج طبیب تھے، حکمت جانتے تھے.
اگرچہ کہ وہ جانتے تھے ہوں گے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کا جو ذکر خیر کیا ہے اپنی کتاب، عظیم الشان کتاب میں، جو قیامت تک باقی رہنے والی، اللہ کی حفاظت میں رہنے والی تمام آسمانی کتابوں کی مہیمن کتاب میں، عظیم الشان قرآن میں اللہ نے اس بندے کا ذکر کیا ہے، تو کوئی معمولی بندہ نہیں ہو سکتا۔ کسی کا ذکر اللہ نام لے کے کر دینا قرآن میں بہت بڑی بات ہے، جانتے ہیں؟ بڑے بڑے صحابہ اکرام ترس گئے کہ ان کا نام لے لیا جائے اللہ کی طرف سے قرآن میں۔ کس کا لیا گیا بتائیے؟ رسول اللہ کی امت میں کہ عظیم الشان ہستیوں کا نام لیا گیا، اللہ نے لیا۔ بڑی شان والا ہے وہ، اگر وہ کسی کا نام لیتا ہے تو کوئی معمولی آدمی نہیں ہوگا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کو؟ ذرا غور کرنے کی بات ہے۔ ایک نام بڑی مشکل سے صحابہ میں سے آ رہا ہے، زید بن حارثہ کا۔ ابو بکر کا صرف اشارہ مل رہا ہے، نام نہیں مل رہا ہے۔ سب سے اونچا ہے مقام، نبوت کے بعد سب سے اونچا مقام ہے نا۔ بعد الانبیاء بزرگ مانتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ہمارا ایمان ہے نا، ہم نہیں لیا۔ لیکن ایک فرد ہے جس کے نام سے اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک سورت نازل کر رہے ہیں، سورت اللقمان۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اللہ، کیا مقام! اور ان کا تذکرہ، ان کا خیر ذکر خیر بھی کیا جا رہا ہے۔ اللہ ذکر خیر فرما رہا ہے ان کا قرآن مجید میں۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا مقام ہے! امت کے اندر چند اختلافات ہو گئے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ایک نبی اللہ تھے، حالانکہ صحیح نہیں ہے وہ قول، کیونکہ اکابرین جو امت کے سلف صالحین ہیں ان کے اقوال یہ کہتے ہیں کہ وہ نبی نہیں تھے۔ مفسروں میں سب سے بڑا مفسر جس امت کا ہے آپ جانتے ہیں نا کون ہے؟ بڑے مرتبہ مقام والے مفسر قرآن کے، وہ شخصیت جن کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر میں لے لیتے ہیں، اپنے سینے سے چمٹ لیتے ہیں، اور ان کے لیے چادر میں ان کو لپیٹ کے اللہ کے رسول ان کے لیے دعا کرتے ہیں، پروردگار اس بچے کو، عبداللہ کو قرآن کا علم عطا کر دے۔ اللہ اکبر! اب وہ کیا مقام ہوگا اس کا سوچ لیجیے، جس کو رسول اللہ اپنے سینے سے لگا لے، اپنی چادر میں لے لے، اور اس کے لیے خاص دعا کر دے کہ اللہ اس کو علم عطا کر دے۔ اس کے علم کا کیا اندازہ ہوگا، آپ لگا سکتے ہیں۔ بحر العلوم کہتے تھے پورے صحابہ اس نوجوان کو۔ ان کے زمانے، صحابہ کے، بڑے صحابہ کے زمانے میں، ابو بکر کے سامنے، عمر کے سامنے وہ نوجوان تھے۔ وہ عباس کے بیٹے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ عباس رسول اللہ کے چچا ہے، رسول اللہ کے چچاؤں میں سے ایک چچا کا نام عباس، ان کے بیٹے ہیں، رسول اللہ علیہ وسلم کے بھائی ہیں، چچیرے بھائی ہے چھوٹے، اور رسول اللہ ان کو اپنی چادر میں لپیٹ کے ان کو سینے سے لگا کے دعا کرتے ہیں۔ کیا رتبہ ہوگا ذرا سوچیے، اور کیا علم ہوگا جس کو صحابہ پورے کے پورے اعتراف کرتے ہوئے کہتے تھے بحر العلوم ہے یہ آدمی، علم کا سمندر ہے یہ۔ اللہ! وہ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں لقمان کے بارے میں کہ لقمان نبی نہیں تھے۔ اب کیا چاہیے، اب رسول اللہ کے بھائی کہہ رہے ہیں، جو زندگی تمام رسول اللہ کے ساتھ اٹھے بیٹھے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ لقمان نبی نہیں تھے۔ لقمان ایک حبشی تھے، اور وہ بڑائی کا کام کرتے تھے، بڑائی تھے، کارپینٹر۔ یہاں سے ایک بات یہ بھی معلوم ہو گئی کہ وہ پروفیشنل طبیب نہیں تھے، حکیم، دوا دینے والے معالج نہیں تھے۔ ابن عباس نے واضح کر دیا کہ وہ بڑائی تھے، بڑائی کا کام کرتے تھے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ بڑائی دوا دے سکتا ہے کسی کو، حکمت کا کام کر سکتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، یہ الگ بات ہے، لیکن وہ پروفیشنل، ان کا وہ پروفیشنل نہیں تھا، وہ پروفیشنل بڑائی تھے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ وہ حبشی آدمی تھے، موٹے ہونٹ والے، اور وہ بڑائی کا کام کرتے تھے۔ سعید بن مسیب تابعین میں سے ہے، مشہور تابعی، وہ بھی کہتے ہیں کہ وہ بڑائی کا کام جاننے والے، مصر کے رہنے والے تھے، اور مصر میں حبش، نسلاً حبشی تھے، تو اکابرین صحابہ اکرام ان کو حبشی کہتے ہیں اور بڑائی قرار دیتے ہیں۔ اب آئیے اصل بات کی طرف لے چلتا ہوں، یہ مجھے ان بایوگرافی بتانی اصل مقصود نہیں ہے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا رتبات کیوں بلند کیا اس بندے کا، اس پر ذرا غور کرتے ہیں۔ میرے استاد محترم کا میں نے ذکر کئی مرتبہ کیا ہے، ہمارے اساتذاؤں میں
ایک تو میں کئی مرتبہ کہتا ہوں کہ سید معین الدین صاحب، جس کو آپ بہت اچھا جانتے ہیں، آپ سب یہ مسجد والے ہیں، کیونکہ مسجد میں بڑے لوگ جو ہیں، پرانے لوگ ہمارے، ان کو بہت اچھا جانتے ہیں، وہ میرے اساتذہ میں سید معین الدین رحمۃ اللہ علیہ، وہ ایک ہے، اور ایک ہے بارکس کے شریف غالب یمنی، جس کو آپ سب بہت اچھا جانتے ہیں۔ بارکس میں ایک مدرسہ ہے نا، مفلحات، جامعۃ المفلحات، اس کا سبل انہوں ہی مارے تھے بنیاد کا پتھر رکھنے کے لیے۔ بات اور ہے کہ پھر وہ جیسے وہ تھے ویسے بعد کے لوگ نہیں ہیں، اور نہیں ہوتے ہیں، یہ فطرت انسانی ہے۔ وہ اخلاص، وہ للہیت ضروری نہیں کہ ہر ایک کے اندر آ جائے۔ وہ کہا کرتے تھے ہم سے، میرے ایک دوست میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہمارے، اکثر اور بیشتر ہمارا وقت ان کے پاس گزرتا تھا، ہم دونوں کا، خاص طور پہ میرا اور میرے دوست عبد الوحید ہیں جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کو دیکھا تو مجھے یاد آ گئے میرے استاد، اکثر وقت گزارتے تھے ہم دونوں۔ ان کے اخلاص کو دل سے محسوس کرتے تھے ہم لوگ، وہ بھی ہماری قدر کرتے تھے، یہ بہت بڑی بات ہے، وہ بھی ہماری قدر کرتے تھے، یہ بڑی بات ہے ہمارے لیے انعام ہے یہ اللہ کا۔ تو باتوں میں ایک بات وہ کہتے تھے، وہ بہت اہم ہے، شاید وحید بھائی کو یاد ہوں گا۔ ایک مرتبہ ہم بیٹھے تھے تو مجھ سے خطاب کر کے بولے تھے، اکبر میاں، قرآن پڑھنا کوئی کمال نہیں ہے۔ ہم بیٹھے تھے وحید بھائی اور میں دونوں، تو باتوں میں سے ایک جملہ بولے حضرت، قرآن پڑھنا کوئی کمال نہیں ہے، بے شمار لوگ قرآن پڑھتے ہیں، اور ترجمے سے سمجھ کے جو پڑھنے کی کوشش اور کاوش ہے، اچھی کوشش ہے، لیکن یہ بھی کوئی کمال نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ، کروڑوں لوگ سمجھ کے ترجمے سے بھی پڑھتے ہیں، یہ بھی کمال نہیں ہے۔ تو اس وقت بولے تھے، کمال یہ ہے اکبر میاں کہ کلام الہی سے مراد الہی تک پہنچنا۔ یہ جملہ بولے تھے، کلام الہی سے مراد الہی تک پہنچنا وہ کمال ہے۔ اللہ اکبر، اس کو گیٹ مار کے رکھ لیا میں اپنے پاس۔ اس سے اچھی پیاری بات میرے نزدیک کیا تھی؟ اللہ اکبر، ایک استاد ہونے کی حیثیت سے جو انہوں نے بات کہی ہے، اللہ 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 ان کی خبر کو نور سے منور فرما دے، ان کے درجے بلند کر دے۔ کلام الہی پڑھنے کے بعد اپنے رب کی مراد کو ٹٹولنا کہ میرا رب چاہتا کیا ہے جو بیان کر رہا ہے، اس کے جو حکم وہ دے رہا ہے اس کی منشا کیا ہے، وہ چاہتا کیا ہے ہم سے، اس مراد کو پہنچو۔ تو عادت ہو گئی ہے وہ ٹٹولنے کی، اس کے بعد سے وہ عادت سی پڑ گئی ہے کہ ایسی ڈپ میں جانا، ٹٹولنا، گہرائیوں میں اترنا، یہ ایک عادت سی پڑ گئی۔ تو جب غور کرتا ہوں کیا بات ہے کہ لقمان کا یہ رتبہ ہوا، تو بات سمجھ میں آتی ہے، وہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے لقمان کو حکمت سے نوازا ہے۔ تو یہ کیا حکمت ہے، ذرا وہ غور کر لیجئے۔ یہ حکمت وہ نہیں ہے جو دواؤں کے بارے میں آپ سب تصور کر کے بیٹھے ہیں، وہ حکمت نہیں ہے۔ حکمت سے وہ حکمت مراد ہے کہ جو رب کو پہچانتا تھا، جس کو رب کی معرفت تھی، اس سے بڑی حکمت نہیں ہے کائنات میں۔ اسی لیے ہمارے سردار محمد رسول اللہ کو ہم کہیں گے، آپ سے بڑا حکیم انسان یا جناتوں میں حکیم، خلق میں پوری حکمت والا آپ کے برابری کا بھی کوئی پوری خلق میں نہیں ہو سکتا، کیونکہ جس طرح آپ نے اپنے رب کو پہچانا ہے محمد رسول اللہ نے، کسی اور کا وہ رتبہ و مقام نہیں۔ معرفت الہی جہاں رسول اللہ پہنچے، پوری خلق میں وہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ انہی حکمتوں میں سے ایک حکمت لقمان کو عطا ہوئی تھی، اس در سے رب کی معرفت تھی لقمان کے پاس، وہ رب کو جانتا تھا، جبکہ نبی نہیں تھا، نبی نہیں ہے، اللہ کا ایک ولی ہے، نیک بزرگ ہے، لیکن اللہ کی معرفت اس قدر ہے اس کے پاس، اللہ کی خشیت سے لبریز بندہ ہے، جس کی قدر اللہ کر رہے ہیں، اور رہتی دنیا تک رہنے والی کتاب میں اس کا ذکر خیر فرما رہے ہیں، اس کے نام کی صورت نازل کر رہے ہیں۔ اس سے بڑا رتبہ آپ کو کیا چاہیے؟ یہ اللہ کی شان ہے، اپنے غلاموں کی اس طرح اللہ تعالیٰ قدر کرتے ہیں، ان کی لاج رکھتے ہیں، ان کے رتبے بلند کرتے ہیں۔ اسی کا ذکر ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ۔ وہ اللہ کا شکر گزار بندہ بن جائے، اس لیے اللہ نے اس کو توفیق عطا کر دی، حکمت سے نواز دیا۔
یہ اللہ کا عطیہ ہے اس کے لیے. اور جو بھی شکر گزاری کرتا ہے فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، بلا شبہ وہ جو شکر گزاریاں کرنے والا شکر گزاریاں اللہ کی کر رہا ہے خود کے اپنے نفس کے فائدے کے لیے کرتا ہے. اللہ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا، نہ اللہ کو بڑا کرتا ہے نہ چھوٹا کرتا ہے. وہ شکر گزار بن کر کے اللہ کو بڑا کرنے والا نہیں ہے. وہ ناشکرہ بن جائے گا تو اللہ اس کی وجہ سے چھوٹا ہونے والا نہیں ہے. وہ اپنے آپ محمود ہے. جو شکر گزاری کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے. حکم اسی بات کا دیا ہے وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ، شکر بجا لاؤ ناشکری مت کرو. اور کہا ان شکرتم لَيَزِدَنَّكُمْ، اگر تم شکر گزاری کرتے رہو یہ وفاداری ہوگی تمہاری، میرے احسانات کے بدلے میں تم میرے شکر گزار بنے ہو تو میں تم کو مزید اور عطا کروں گا اور بلند کروں گا اور مزید رفعت پہنچاؤں گا. ناشکراپن کرو گے تمہارا نقصان کرو گے. ومن کفر فإن اللہ غنی حمید، تو وہ جان لے کہ اللہ بے نیاز ہے، حمد والا ہے، اپنے آپ محمود ہے، کسی کا محتاج نہیں. تو یہ لقمان جس کو یہ معرفت ملی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ عظیم حکمت ملی اللہ کی پہچان والی حکمت، تو وہ بندہ پوری زندگی خود اس پر رہا. اور کوئی آدمی جو بہت بڑی نعمت جب اس کو ملتی ہے، ایک فطری بات بتا رہا ہوں، انسان کی فطرت، ایک بہت بڑی نعمت کسی انسان کو میسر آتی ہے تو انسان کی چاہت کیا ہوتی ہے؟ بحیثیت مرد ہونے کے میں آپ حضرات سے پوچھتا ہوں جو صاحب اولاد ہیں اور بڑی عمر کے ہو رہے ہیں، ان کے بچے جوان ہو رہے ہیں، ان سے میرا خاص سوال ہے، آپ کی چاہت کیا ہوتی ہے کہ آپ کی نعمت آپ کے بعد کون سنبھالے؟ جی ظاہر بات ہے آپ اپنی اولاد کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. انسانی فطرت ہے، آدمی چاہتا ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے بھی آگے چلے جائے، یہ انسانی فطرت ہے، کامیابی کے بڑے منازل کو پہنچے، یہ فکر ہوتی ہے ہر باپ کی. اور جس کی فکر ایسی ہے وہ مبارک باپ ہے. جو باپ یہ سوچتے ہیں کہ جو خیر مجھے عطا کیا گیا ہے وہ میری اولاد کو ملے، یہ فطرت سلیم ہے. خلیل الرحمن جیسے عظیم الشان ابو الانبیاء کو جب اللہ تعالیٰ فرماتا انی جاعلک للناس اماما، میں تجھ کو پورے انسانوں کی امامت سونپتا ہوں ابراہیم، اتنا بڑا انعام ملا اس در سے. تو ایک فطرت سلیم جس کے پاس ہے، وہ باپ کا کلیجہ جس کے پاس ہے، وہ ابراہیم فوراً کیا بولتے ہیں؟ قال ومن ذریتی، پروردگار میری اولاد کو بھی یہ مقام عطا ہوگا کیا؟ اللہ اکبر، فوراً بیٹے یاد آئے، فوراً اولاد یاد آئی ہے. فطرت سلیم ہے. مبارک ہے وہ باپ جو اپنے بچوں کے بارے میں یہ سوچتے ہیں جو خیر ہمیں ملا وہ ہماری اولاد کو نصیب ہو. بد نصیب ہے وہ لوگ جو اپنی اولاد کو نہ تربیت کرتے ہیں نہ ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، عیاشی کرتے کرتے مر جاتے ہیں، اولاد کہاں جا رہی ہے ان کو خبر ہی نہیں. ان سے زیادہ بدتر باپ اور کون ہو سکتا ہے؟ مجھے بتائیں. ابتر ہے یہ باپ جس کو اپنی اولاد کی بھی فکر نہ ہو، نہ ان کی دنیا کی فکر ہے نہ ان کی آخرت کی فکر ہے. ان سے زیادہ ابتر اور کوئی نہیں. لاپرواہ، فطرت سلیم سے بہت دور، کوسوں دور ہے. تو یہ فطرت سلیم کا تقاضا تھا کہ یہ لقمان کو جب اللہ نے اس عظیم حکمت سے نوازا تو وہ اپنے لخت جگر کو پکڑتے ہیں اور اس کو نصیحت کرتے ہیں. اور اللہ نے اس نصیحت کو کوٹ کیا ہے اپنے قرآن میں، کہا یہی تو سبب تھا کہ میرے غلام کو میں نے بلند کیا ہے. سمجھو میں جو بتا رہا ہوں آپ کو، بہت اہم بات کی طرف لے کے چل رہا ہوں آپ کو، بہت اہم بات کی طرف. تو اللہ اس کا ذکر کرتے ہیں، یہ ذکر خیر ہے لقمان کا. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ لقمان اپنے لخت جگر کو، اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کر رہا ہے اس وقت کھڑا کر کے سامنے، اور کہہ رہا ہے کہ میرے لخت جگر، میرے لاڈلے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی شے کو بھی اس کا شریک نہ بنا، کسی کو بھی اس کا شریک نہ بنا. لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم،
بیٹے شرک سے بڑا کوئی ظلم، کوئی بے عدلی، کوئی بے انصافی کائنات میں نہیں۔ اللہ، شرک سے بڑی کوئی بے عدلی نہیں ہے پورے سنسار میں، کوئی ظلم اس سے بڑا نہیں ہے۔ کیوں ظلم کہا اس کو؟ ظلم کا تعارف جانتے ہیں؟ ڈیفینیشن جانتے ہو ظلم کا؟ واٹ از مین بائی ظلم؟ ظلم کا تعارف ہے بے انصافی، بے عدلی، اس کا ڈیفینیشن ہے۔ ظلم کی ضد ہے عدل و انصاف، عدل و انصاف کی ضد ہے ظلم و زیادتی۔ تو اللہ کے ساتھ اس سے بڑی بے عدلی اور بے انصافی کیا ہو سکتی ہے کہ تم کو پیدا کرنے والا وہ، جی لقد مکناکم فی الارض وجعلنا لکم فیہا معائشہ قلیلا ما تشکرون۔ سورۃ الاعراف میں 10ویں آیت کریمہ ہے غالباً اعراف کی۔ اللہ یہ فرما رہے ہیں، اپنا احسان رکھ رہے ہیں تم پر جنات و انسانوں، لقد مکناکم فی الارض، ہم نے تم کو زمین میں رہنے کی جگہ مہیا کی ہے، قرارگاہ بنائی زمین کو تمہارے لیے، ہم نے بنایا، تمہاری رہائش بنائی ہم نے اس زمین کو۔ کیسا دندن آ رہے ہو اس زمین پر؟ زمین کے بڑے بڑے حصے غصب کرتے ہو، مظلوموں کا بھی زمین کا حصہ چھین لیتے ہو طاقت کی بنیاد پر، بڑے بڑے محل تعمیر کرتے ہو اسی زمین کی پشت پر، بڑی بڑی فارمنگ کرتے ہو اسی زمین کی پشت پر، بڑی بڑی سواریاں لے کے دوڑتے پھرتے اتراتے ہوئے اینٹتے ہوئے اسی زمین کی پشت پر۔ تمہارے باپ کی ہے یہ زمین پوری کی پوری، اس نے تم کو زمین میں بسایا۔ وجعلنا لکم فیہا معائشہ، اس نے تمہارے لیے زمین کے اندر معیشت عطا کی۔ قلیلا ما تشکرون، مگر بہت تھوڑے تم میں جو شکر کرتے ہیں اس کا، ناشکرے ہو تم اکثر یہ تمہاری ناشکروں کی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ آدم کے اولاد کو یہ بات سمجھنا چاہیے۔ یہ سب کس کا ہے؟ اسی لقمان میں اگر آپ دیکھتے ہیں سورۃ اللقمان میں، اسی سورت کے اندر تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ خلق السماوات بغیر عمد ترونها والقى في الارض رواسي ان تميد بكم وبث فيها من كل دابة، اور کیا فرماتے ہیں؟ وانزلنا من السماء ماء فانبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه۔ جواب دو رے نافرمانو ناشکرو، جواب تو دو، اس پروردگار کا تم سے سوال پوچھ رہا ہے، تم پر احسان رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ وہی تو ہے جس نے آسمانوں کو اوپر تلے بغیر ستون کے کھڑا کر دیا ہے، چھت بنا کر کے، کوئی ستون نہیں، بغیر ستون کے قدرت کا کرشمہ دیکھو۔ تم کھڑا کر سکتے ایک چھت بھی بغیر ستون کی؟ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، پہاڑوں کو کیلے بنا کر کے، میخیں بنا کر کے زمین کے بیلنس کے لیے ٹھوک دیا، ان تمید بکم، تم کو لے کر کے ڈولنے نہ لگ جائے، قرار رہے اس کو۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، ہر جاندار کو زمین میں پھیلا کر کے چھوڑ دیا۔ اس کی قدرت کی نشانیاں تم دیکھ رہے ہو بے شمار، کروڑوں کی تعداد میں۔ جی وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے جب بارش برسایا، أَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، ہم نے اگائے ہر قسم کے جوڑے، پھلوں کے، سبزیوں کے، جھاڑوں کے، ہر قسم کے جوڑے 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 ہم نے پیدا کیے۔ ھذا خلق اللہ، یہ ہے اللہ کی تخلیق، اللہ نے پیدا کی مخلوق ہے اس کی پوری کائنات میں، پورا سنسار میں۔ ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ بل الظالمون فی ضلال مبین۔ مجھے بتاؤ، اللہ فرما رہے ہیں، یہ تو میری خلقت ہے پوری جو نظر آ رہی ہے سنسار میں، یہ تو میں نے پیدا کیا ہے۔
فارونی ماذا خلق الذین من دونہ، اس اللہ کے سوا دوسروں نے کیا پیدا کیا ہے، ان کی کون سی تخلیق ہے، ذرا مجھے دکھاؤ۔ ایک چینٹی بھی پیدا کر کے انہوں لائے تو لاؤ رکھو سامنے، ایک مکھی پیدا کی ہے لاؤ رکھو میرے سامنے، کیا ہے انہوں نے پیدا کیا مجھے بتاؤ۔ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ، جن کی نظر و نیاز ہو رہی ہے، جن کی پوجا پاٹ ہو رہی ہے، جن کی آؤ بھگت ہو رہی ہے، بتاؤ کیا پیدا کیا انہوں نے۔ ان کو پوجنی مانتے ہو، ان کے دروں پر جاتے ہو، ان سے مرادیں مانگتے ہو، ان کی نیازیں کرتے ہو، تو بتاؤ تو صحیح کیا انہوں نے پیدا کیا ہے، کچھ ان کی تخلیق۔ بل ظالمون، یہاں ہے بل ظالمون، بلکہ یہ ظالم ہے فی ضلال مبین، جو کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ ہے ظلم، یہ ہے بے عدلی، ناانصافی اس کے ساتھ۔ پیدا وہ کرتا ہے، کھاتے اس کا ہو، گاتے غیر اللہ کا ہو، یہ ہے ناشکری۔ اور بیٹے سے وہ کہہ رہے، اللہ کا وہ غلام وہ اپنے بیٹے سے کہہ رہا ہے، بیٹے لخت جگر میرے لاڈلے، لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، بیٹا اس سے بڑی ناانصافی نہیں کائنات میں، اس سے بڑی بے عدلی نہیں کائنات، اس سے بڑا ظلم نہیں کائنات کہ پورے سنسار کے رچیتا کے ساتھ تم بے عدلی کرو۔ اس کے احسانات اتنے ہیں، تم شمار کرنے کے لیے اگر بیٹھو تو کبھی شمار نہ کر پاؤ گے۔ دیکھو بھائی، ایک بات بتاتا ہوں، فطرت انسانی ہے۔ ایک شوہر کی بات لے لو، پوری زندگی شادی کرا، بیوی کو ساتھ رکھا، ساری محنتیں مشقتیں زندگی بھر محنت کرتا گیا، اپنی بیوی اپنے بچوں کے احتیاج کو پوری کرنے کے لیے تگو دوڑ کرا، زمین میں بھوکا رہا، دھوپ نہیں دیکھا، لوگوں کی باتیں سنا، سب کچھ برداشت کرتے ہوئے اپنے اہل و عیال کے لیے کمایا دھمایا۔ اس کی بیوی یا اس کے اولاد میں سے کوئی ایک بیٹا عمر کے آخری حصے میں جب وہ پہنچا، کمزور ہے، اگر اس سے یہ کہہ رہا ہو تم کیا کرے جی ہمارے واسطے، کچھ کرے رکھے، اس کے دل پہ کیا بیتتی ہے مجھے بتائیے، کیا بیتتی ہے اس کے دل پہ؟ خوشی ہوتی ہے کہ بہت تکلیف ہوتی ہے اس کو؟ یہ بہت تکلیف ہوتی ہے۔ یہی وجہ تھی، عورتیں بھی سن لے، میری بہنیں آپ سن لو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جہنم کا جب مشاہدہ کروایا جا رہا تھا مجھے، تو میں دیکھ رہا تھا کثیر تعداد عورتوں کی جہنم میں ہے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں عورتوں میں نے تمہاری کثرت دیکھی ہے جہنم میں، اور اس کا سبب کیا تھا؟ رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا سبب یہ ہے کہ تم شوہروں کی ناشکری کر دیتی ہو پٹ سے، کرے ہی کیا جی بول دیتے ہیں، بس اس کی وجہ سے تم لوگ جہنم میں چلے گئے، کثیر تعداد ہے تمہاری، ناشکر مت بنو۔ تو میں یہ اس لیے بتایا، ایک چھوٹی سی بات ہے، آپ کو جب تکلیف ہو رہی ہے، کوئی آپ کے ساتھ بے عدلی کر دے، ناانصافی کی بات کر دے، آپ کو تکلیف ہوئی، آپ پر اتنی نعمتیں نچھاور کرنے والا، اتنے احسانات کرنے والا جس کو آپ شمار ہی نہیں کر سکتے، پورا سنسار شمار نہیں کر سکتا، جب آپ اس کے ساتھ یہ کرتے ہیں کہ اس کی ادنا مخلوق میں سے کسی کو اس کا رتبہ دے دیتے ہیں، اس کا مقام دے دیتے ہیں، کیسے برداشت کر لے گا؟ اتنا بڑا ظلم، اس سے بڑا کوئی ظلم ہو سکتا ہے؟ اتنی بات کیوں نہیں پڑھنے پڑ رہی ہے آدم کے بیٹوں بیٹیوں، جنات کے بیٹوں بیٹیوں، جنوئنس اتنی بات تمہارے پڑھنے کیوں نہیں پڑ رہی ہے؟ وہی حقدار ہے کہ اس کا شکر بجا لائے، اس کی نعمتیں بے شمار ہیں جو آپ گن نہیں سکتے، انگنت ہے۔ ان تعدوا نعمت اللہ ولا تحصوها، اس کی نعمتوں کو شمار کرنے کے لیے بیٹھو گے نہیں کر پاؤ گے تم، اللہ فرما دے، کوئی نہیں کر پائے گا۔ پھر بے عدلی کیسے کر سکتے ہو تم اس کے ساتھ؟ یہ تھی وہ بات اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی۔ اب یہاں میں ایک سبق کی بات کرتا ہوں۔ کتنے باپ ہم میں سے ہیں جو اپنے گریبانوں میں جھانکے
جو اپنی اولاد کو اپنے رب سے ملا رہے ہیں، یہ تعارف رب کا پیش کر رہے ہیں کہ تیرا رب حقدار ہے سب سے پہلے کہ تو اس کے ساتھ کبھی ناانصافی نہ کر۔ اپنی اولاد میں یہ کانسیپٹ کو انسرٹ کرنے والے، اس عقیدے کو پیوست کرنے والے باپ ہم میں سے کتنے ہیں جو کامیاب ہوئے اس کام میں؟ مجھے بتائیے۔ جو ان کی سوچ کا محور بنا دیے اس کانسیپٹ کو، اس عقیدے کو ان کی روح میں رچا بسا دیے کہ بچوں اللہ سے بڑا کوئی اور ہے ہی نہیں۔ یہی تو کام کر کے گئے تھے انبیاء۔ ابراہیم نے اپنے اولاد کو نصیحت کی، ابراہیم کے پوتے یعقوب مرتے وقت اپنے بیٹوں کو بلائے۔ سورہ بقرہ میں آپ پڑھتے ہیں، مگر مجھے نہیں معلوم پڑھتے کیا ہم لوگ، ہم تو منتر پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے کہاں ہیں؟ اپنی پوری اولاد کو جمع کر کے یعقوب پوچھتے ہیں، بچوں میں تو رخصت ہو رہا ہوں، دنیا سے جا رہا ہوں، میرے بعد تم کس کے غلام بن کے رہو گے؟ کس کی عبادت کرو گے؟ کس کے ساتھ وفادار رہو گے؟ بچے کہتے ہیں ابا جان ہم اسی کی عبادت کریں گے جس کی عبادت آپ کے ابا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق کرتے تھے، ہم اسی کے مسلم فرمانبردار بن کے رہیں گے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ بھی کہا، وَنَحْنُ لَهُ عَابِدِينَ۔ اولاد نے کہا، اولاد سے وعدہ لیا باپ، اس بات پر وعدہ کرو میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کہ تم اللہ کے بندے بن کر کرو۔ کتنے باپ ہم میں سے ایسے ہیں؟ آج آپ کی اور ہماری فکر کیا ہے جانتے ہیں نا؟ یہ جو امپائر کھڑا کر کے جا رہا ہوں نا بیٹا، یہ تمہارے لیے حرام و حلال نہیں دیکھا، قتل کرا، غارت گیری کرا، لوگوں کا چھینا، ظلم کرا، کھڑا کر دیا، اولاد کو بھی گنڈے بنا دیا، روڑیاں بنا دیا، بہت بڑا کام کر کے جا رہا ہے دنیا سے، اور وعدہ بھی لے رہا ہے تو یہ لے رہا ہے کہ وہ میرا دشمن ہے، انہیں میرا مال کھا کے بیٹھا، اس سے لے لینا، چھوڑنا نہیں، اور مرتے وقت بھی تیرا یہ حال ہے انسان۔ بے شمار ایسے واقعات ہم جانتے ہیں صاحب۔ اللہ والے لوگ ہیں، اللہ کی رحمتیں کیوں کر اترے گی؟ کیوں اترے گی بھائی؟ تم خود اولاد کو اپنے اللہ کا غلام نہیں بنائے، پھر اولاد سے توقع اس بات کی رکھے کہ اولاد تمہاری فرمانبردار نکلے۔ باپ کی نافرمانی نہیں کرنا۔ اماں بھی بولتے تیرے ابا کا غصہ بہت خراب ہے رے بیٹے کو، عورتوں کو سنے ہوں گے نا بولتے وقت، نہیں سنے؟ ایسے ویسے کام نہ کو کر بیٹا، تیرے ابو کا غصہ بہت خراب ہے۔ ابا کیا اکھاڑتا اس کو؟ جہاں تک سامنے ہے ابا، دکھا ابا تو ٹھیک ہے، ابا جہاں نہیں دکھ رہا وہاں کچھ بھی کرتا بیٹا۔ فارم ہاؤس کو لے کے چاہتا گرل فرینڈ کو، ابا وہاں آ رہے کیا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے میری آپ کو؟ کالج کی کینٹینوں میں لے کے بیٹھتا گرل فرینڈز کے ساتھ، وہاں ابا دیکھنے آ رہا؟ کس سے ڈرائی جی؟ کس سے ڈرائے آپ؟ کرنا کیا تھا آپ کو؟ اب کرے کیا آپ؟ اس عظیم الشان ہستی کا خوف دلاتے تو پہاڑیوں کی گود میں بھی وہاں تنہا کھڑے ہو کے بھی روتا، سمجھے آپ؟ بیچ سمندر میں بھی کسی کشتی پر ناؤ میں ٹھہرتا تو وہاں بھی سجدے کر کے روتا۔ آپ نے وہ کانسیپٹ ہی نہیں دیا۔ آپ نے اپنے بیٹے سے کہا ہی نہیں بھائی یا بنیا انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ یہ لقمان کہہ رہا اپنے بیٹے سے، میرے لخت جگر تیرا عمل رائی کے دانے کے اتنا بھی معمولی سا عمل بھی ہوگا تیرا عمل، وہ عمل تو اتنا چھوٹا رائی کے دانے کے برابر، اس عمل کو تو میرے بچے پتھروں میں چنوا دیا، آسمانوں میں بکھیر دیا، زمین میں بکھیر دیا، اور سمجھا کہ یہ اتنا عمل میں نے پتھروں میں، آسمانوں میں، زمین میں بکھیر دیا۔ نہیں بیٹا، یہ اتی بھی اللہ وہ تیرے سامنے لا کے رکھ دے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، بیٹا اللہ بہت باریک سے باریک خبر جانتا ہے۔ یہ وہ تصور ہے جو بیٹے کے رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ سمجھے بات؟
یہ سبب تھا لقمان کے رتبے بلند کیے گئے. کہا گیا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ. اس کے بعد جب بیٹا اپنے رب کا تعارف اپنا باپ اپنے بیٹے کو رب کا غلام بنا رہا ہے تو رب بیٹے سے کہہ رہا ہے کہ بچے تیرے باپ کا تیری ماں کا تجھ پر میں نے حق رکھا ہے. جب اللہ تعالیٰ بھی وہ اولاد کو نیک اور صالح بناتا ہے جب تم اللہ کے ان کو غلام بناتے ہو. سمجھے؟ جب تم اپنی اولاد کو اللہ کے غلام بناتے ہو تو اللہ بھی تمہاری اولاد کو وہ توفیق سے نوازتا ہے کہ وہ تمہارے فرمانبردار بنتے ہیں. تم اللہ کے نہیں ہو تو پھر اللہ تمہاری اولاد کو تمہارا کرے گا. وہ تمہارے گلے پہ سوار رہیں گے، بڈھے کو کب تکیہ رکھ کے دبانا ہے، اس کی پراپرٹی ہڑپ کرنی ہے. سمجھو یہ بات کو. تم خون کے آنسو روتے پھرو، اولاد نافرمان نکلی ہے، ذمہ دار خود تم ہو. تو یہ بہت ساری باتیں ہیں، وقت اجازت نہیں دیتا. بہت وقت لیا آپ لوگوں کا. شاید میں کچھ سمجھا پایا ہوں تو میرے لیے اچھی بات ہے، میرے لیے کچھ فائدہ ہوگا انشاءاللہ. آپ سمجھے نہ سمجھے انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے وہ تو عطا کرے گا انشاءاللہ. اس سے نا امیدی کبھی نہیں ہو سکتی ہے. لیکن میں سمجھا پایا تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، آپ حضرات کو بھی ہوگا، مجھے بھی ہوگا. اللہ سے دعا کیجئے. دیکھیے یہ ایک فارمیلٹی کر سکتا تھا میں بھی. آیا سفر کا مہینہ آیا، ربیع الاول سامنے آ رہا ہے، سفر کے مہینے میں کچھ باتیں سفر کے متعلق بول دیا، کچھ بات محرم کی آئی محرم کے متعلق بول دیا. ارے پوری زندگی کے متعلق جو ذمہ داریاں ہیں اس کے بارے میں بات کب کرو گے یار؟ کب کرو گے؟ خود کا نفس کہاں بھٹک رہا ہے پتہ نہیں ہے، فارمیلٹی باتیں کرتے ہو، فارمیلٹیکل کام کرتے ہو. توحید کے بلند بانگ تقریریں ممبروں سے دیتے ہو. ارے ممبر و محراب کس کے قائم کردہ ہے جی بھائی؟ کس کے؟ یہ رسول اللہ کے قائم کردہ ہے ممبر و محراب. یہاں سے کام آپ کو وہی کرنا ہے جس کا حکم آپ کو دے کے گئے ہیں محمد رسول اللہ، جو بتا کے گئے ہیں کام یہ کرنا ہے. امر بالمعروف نہیں منکر کا کام کرنا ہے. یہ کیسا کام آپ کر رہے ہو؟ منکر کی پردہ پوشی کر رہے ہو، معروف کو بتانے سے کترا رہے ہو. جی منکر کی پردہ پوشی اس لیے کر رہے ہو کہ وہ منکر میں ملوث تمہارے اپنے ہیں جس کو تم بزرگ سمجھتے ہو، جن کو مائی باپ بنا کے بیٹھے ہو، جن کا مال کھاتے ہو، جن کے ایجنٹ بنے ہو. تو ان کے منکر کو دیکھتے ہو تو منکر کی پردہ پوشی کرتے ہو. ارے منکر کو تو کم سے کم ذکر کرو. ضروری نہیں ہے نا جو منکر میں مبتلا تو ایک فرد ہو تو آپ کو ضروری نہیں ہے فرد کا نام لے کے اس کا ذکر کرنا، ضروری نہیں ہے. اور یہ رسول اللہ کا طریقہ بھی نہیں ہے. کوئی آدمی مجرم ہے تو رسول اللہ علیہ وسلم اس کا نام لے کے بولنے کا طریقہ بھی اختیار نہیں کرے، ضرورت نہیں ہے. اس کو مبہم میں رکھا جائے اس کے نام کو جو وہ ہے حق آدمی، لیکن وہ جو منکر ہے جس کو وہ اختیار کیا ہوا ہے وہ منکر جو عام ہے کامن ہے اس کا ذکر ضروری ہے. وہ بولنا ضروری ہے کہ یہ ایک برائی ہے جو معاشرے میں آ رہی ہے، لوگوں اس سے توبہ کرو. اس برائی کا ذکر کرنا ضروری ہے اس ممبر سے. لیکن آپ اس کو اس لیے ذکر نہیں کر رہے کہ وہ تمہارا باپ کر رہا ہے، وہ برائی میں تمہارے مائی باپ ملوث ہے، تم اس کا ذکر ہی نہیں کرو گے اس برائی کا. تو تم کس کے غلام ہو؟ اللہ کے اس کے رسول کے خادم ہو، یا نفس کے غلام ہو، یا پیسے والے دولت مندوں کے غلام ہو، اہل اقتدار کے غلام ہو؟ کس کے ہو؟ یہ ممبر کا استعمال کرو، منکر سے روکو. یہی لقمان اپنے لخت جگر کو ان نصیحتوں میں ایک عظیم نصیحت کرتا ہے آگے. اور کیا کہتا ہے جانتے ہیں لقمان؟ جس کے رتبے اللہ اتنے بلند کر رہا ہے، وہ اللہ کا غلام ہے، اللہ کا ولی ہے وہ. اور کیا کہتے ہیں اپنے بیٹے سے؟ یا بنیا اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک. اور کیا کہتے ہیں؟ ان ذالک من عزم الامور. ہاں اللہ بتا رہے ہیں یہ سب کچھ باتیں قرآن میں، تو مطلب اللہ ہی کا منشا ہے یہ، اسی لیے تو آپ کو ذکر کر کے بتا رہے ہیں. یہی تو ہے آپ کو بولنا، یہی تو ہے آپ کو کرنا. لقمان اپنے بیٹے سے کہہ رہا ہے کہ میرے بچے نماز کو قائم رکھ،
معروف کا حکم دیتا رہے، منکر سے روکتا رہے. وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، اور پھر میرے بچے یہ معروف کا حکم دینا، منکر سے روکنا، یہ ایسا کام نہیں ہے کہ لوگ تجھے لا کے پھولوں کے ہار پہنائیں گے، مٹھائیوں کے ڈبے تحفے دے کے جائیں گے. نہیں بیٹا، یہ کام بہت سخت ہے. لوگ تیرے دشمن بنیں گے، تیرے مخالفت میں کھڑے رہیں گے، کیونکہ تو اللہ کا غلام بن کے صرف نیکی کا حکم دے رہا ہے، برائی سے روک رہا ہے. بے شمار لوگ ایسے ہوں گے جن میں وہ برائیاں ہوں گی جس کا تو ذکر کرے گا، اور وہ ان کو کھٹکیں گی، اور تو ان کو کھٹکے گا، کانٹا بن کے چبھے گا. تو ان کو کانٹا بن کے چبھے گا محض اس وجہ سے کہ تو ایک منکر کا ذکر کر رہا ہے. وہ جو منکر کو اپنائے ہوئے لوگ ہیں ان کی نگاہوں میں تو کانٹا بن جائے گا. تو پھر کیا ہوگا؟ تیری مخالفتیں بھی کی جائے گی. وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، تو اے میرے بچے جو مصیبتیں اس راہ میں آئے ان کو جھیلنا ہوگا تجھے، اور اس پر صبر کرنا ہوگا. وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ. اور پھر کہتے ہیں اِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، میرے بچے یہ کام بہت ہمت کے کام ہے، آئی بئی شئی کے کام نہیں ہے. یہ غلامانہ ذہنیت والے غلاموں کے کام نہیں ہے جو آ کے لوگوں کی مائی باپ باؤ بھگت کر کے چلے جاتے. جو مسجد کے ممبر پر چڑھے تو مسجد کی کمیٹی کے مرضی کے مطابق چند بول میٹھے میٹھے بولے اور اتر گئے، لفافہ لیے چلتے بنے. یہ ان کے کام نہیں، یہ خادموں کے کام ہے. اقبال کی وہ بات سن لو، کیا کہتا ہے معلوم ہے؟ ایک ہی فضا میں پرواز دونوں کی، کرگس کا جہاں اور ہے، شاہین کا جہاں اور ہے. الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں مگر، کیا کہتا ہے اقبال؟ الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں مگر ملا کی اذان اور ہے، مجاہد کی اذان اور. کیا مطلب ہے اس کا؟ سمجھ پائے ہیں شعر کو؟ ذرا وضاحت کر دوں. فضا ہوا کو کہہ رہا ہے جس میں پرندے اڑتے ہیں. ایک ہی فضا میں پرواز اڑان پرندوں کی، دونوں پرندوں کی. ایک کرگس نام کا پرندہ ہے، ایک شاہین نام کا پرندہ ہے. کرگس کہتے ہیں گدھوں کو جو میتوں پہ اترتے ہیں. لاشیں ہوتی نا جنگلوں میں پڑی ہوئی، بھینس مر کے پڑی ہوئی ہے، گائے مر کے پڑی ہوئی، اس میں سے بدبو آ رہی ہے لاش میں سے، گدھ آ کے لوچ لوچ کے کھا لیتے ہیں. مردار کھانے والے کرگس، وہ بھی تو ہوا میں اڑ رہے ہیں نا، زبردست اوپر اونچائی میں اڑ رہے ہیں. وہ بھی اسی فضا تک جا رہے ہیں، اونچائی تک. گدھ بھی بہت اونچا اڑتے ہیں، معلوم ہے آپ کو، بڑے پرندے ہیں. شاہین ایک پرندہ ہوتا ہے جو مردہ کبھی نہیں کھاتا زندگی میں. اتنی اوپر سے وہ ٹارگٹ کرتا ہے. سائنٹیفک پروف ہے. شاہین کا ٹارگٹ کیا ہوتا ہے معلوم ہے آپ کو؟ پانی کے اندر 25 فٹ 25 فٹ نیچے مچھلی کو وہاں سے ٹارگٹ کرتا ہے، آسمان کی بلندی سے. سوچئے، اور وہاں سے سیدھا آتا ہے، ڈائیو مارتا ہے، اور 25 فٹ کے نیچے تک چلا جاتا ہے سر، اور وہ مچھلی لے کے اڑتا ہے. اس کا اسٹرگل دیکھو، مجاہدہ اس کا. تو اقبال ان دونوں پرندوں کا ذکر کر رہا ہے. ایک ہی ہوا میں وہ مردار کھانے والے گدھ بھی اڑ رہے ہیں، شاہین بھی اڑ رہا ہے. جہاں دونوں کا اور ہے نا، یہ تو مردہ خور ہے، اور وہ اسٹرگل کرنے والا مجاہد پرندہ ہے. اس کی بات ہی نرالی ہے. اس کے بعد کہتا ہے اقبال، بالکل ایسے ہی ہے، الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں ہے. آزان دینے کے لیے دو آدمی آزان دے رہے ہیں. ایک آزان دے رہا ہے جو تنخواہ کا غلام ہے، منتھلی پیمنٹ پہ آئے، آزان دیے، ان کا کام ہی ڈیوٹی کر رہے ہیں آزان دینے کی. اللہ اکبر اللہ. ایک آزان دینے والا یہ ہے، معنی تو وہی ہے، وہ بھی وہی بول رہا ہے الفاظ. مجاہد اذان دے رہا ہے، وہی الفاظ بول رہا ہے. یہ غلام اذان دے رہا ہے، وہی الفاظ بول رہا ہے. دونوں کا جہاں اور ہے. یہ تنخواہ کا غلام ہے، اور وہ مجاہد اپنی زندگی کے خون کے قطرے قطرے کو اللہ کی راہ میں بہا دینے کے لیے نکل پڑا ہے. دونوں کا جہاں ہی اور ہے. اس کی اذان اور ہے، اس کی اذان اور ہے. سمجھ میں آئی بات؟ یہ ہے اقبال بول رہا ہے. آپ فیصلہ کرو، مردہ خور
کرگس بننا چاہتے ہو یا شاہین کی زندگی جینا چاہتے ہو؟ مردوں پہ اترنا بہت آسان ہے، مردہ خوری کرتے پھرو، ایزی اویلیبلٹی ہے، کھاؤ پیو عیش کرو، یا پھر پیٹ کو پتھر باندھ کر کے بھی اللہ کے دین کو سینچنا پڑے تو سینچو، پیڑوں کو پتھر باندھو، ایک یہ آپشن ہے، ایک وہ آپشن، کیا کرتے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دعا کیجئے اللہ وہ بنائے جو اللہ چاہتا ہے، اللہ کے غلام بنائے اللہ ہم کو۔ اور توحید اتنی معمولی شے نہیں ہے جو تو آپ اپنے زبانوں سے ہلکا لے کے توحید توحید کا جو ہے منتر پڑھتے پھر رہے ہو زمین پہ، توحید توحید توحید۔ تم توحید جانتے ہی کیا ہو؟ توحید تو یہ ہے کہ سرے محشر رب کہہ دے بندے سے کہ میرا بندہ سارے جہاں سے خفا میرے لیے۔ شاعر کہتا ہے توحید، یہ توحید ہے اصل توحید، کہ محشر کے دن سرے محشر اللہ تعالیٰ پکار کے یہ کہے یہ ہے غلام میرا، سارے جہاں سے مخالف، جہاں اس کے مخالف تھا میرے خاطر کٹا ہوا تھا۔ یہ توحید ہے، یہ نہیں ہے کہ ہر ایک کی آؤ بھگت کرتے جی حضوری کرتے پھرنا توحید ہو گئی آپ کی۔ تو خیر اگر میں سمجھا پایا تو خوش نصیب ہوں۔ اصل توحید جانیے کیا ہے، اللہ کے غلام بنیے۔ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، ایک جانور کاٹتے وقت پڑھنے کا منتر نہیں ہے، زندگی بھر کا منتر ہے، زندگی بھر کا کلمہ ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ جب تک باقی رکھے اللہ، توحید پر رکھے، ایمان پر رکھے، زندگی ایمان والی ہو، اور جب خاتمہ ہو تو ایمان کے ساتھ رخصتی ملے، اللہ راضی ہو جائے، خوشخبری دینے والے فرشتوں کو بھیجے، اور اللہ ہماری قدر کر لے، ہم کو معاف کر دے، درگزر کر دے، رحمت نچھاور فرما دے، غفاریت کے پردے ہمارے عیبوں پر اڑا دے۔ پروردگار عفو و درگزر سے ہم سے کام لے، ہم کو معاف فرما، ہماری دنیا بھی اچھی بنا دے۔ اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر۔ اللہم نعوذ بک من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وصل على جميع الانبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين المهديين وسلام على جميع اصحاب محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وسلام على آله وأهل بيته اجمعین۔ لوگوں، ابھی میں نے ایک ذکر کیا تھا، یہ ممبر و محراب رسول اللہ نے قائم کیے ہیں، تو ان میں آنے کے بعد، یہ ممبر پر یا محراب میں آنے کے بعد جو کام کرنے ہیں پوری زندگی، وہ سکھانا کس کا کام تھا؟ رسول اللہ کا ہی تھا نا، انہوں نے ہی سکھایا نا۔ جمعے کا خطبہ رسول اللہ نے کبھی ممبر کے اندر کھڑے، محراب میں کھڑے ہو کر کے کبھی ایک مرتبہ بھی دیا ہو تو کوئی دلیل پیش کر دے؟
رسول اللہ نے محراب میں کھڑے ہو کر کے جمعے کے دن لوگوں سے خطاب کیا ہو، اس کی کوئی دلیل ہے کسی کے پاس؟ جی ہے؟ کسی کے پاس ہے تو پیش کیجئے، ہم ادباً درخواست کر رہے ہیں، ہم بھی طالب علم ہیں، ہم بھی سیکھنا چاہتے ہیں، لائیے ہم کو دیجئے، ہم اعتراف کریں گے، ہم بھی اگلے جمعے کو کھڑے ہو جائیں گے وہاں محراب میں۔ کسی کے پاس کو تو دلیل پیش کر دیں، ورنہ توبہ کریں۔ رسول اللہ نے محراب میں کھڑے ہو کر کے جمعے کا خطاب نہیں کیا، ممبر پر کھڑے ہو کے خطاب کیا ہے، اور 2 خطبے دیے ہیں۔ پہلا ایک خطبہ ارشاد فرمائے، پھر کچھ دیر بیٹھ گئے، پھر خطاب کیے، 2 خطبے دیے۔ سلف صالحین کے منہج پر چلنے والے اسی کو ایڈاپٹ کیے ہوئے ہیں، کوئی غلطی تو نہیں کر رہے نا ہم تو وہ کر رہے ہیں جو رسول اللہ نے سکھایا۔ آپ تو غلطی کر رہے ہو، ایک ایکسٹرا چیز لے کے آگے آپ محراب میں کھڑے ہو کر کے خطاب کر رہے ہو بھائی لوگوں سے، جبکہ رسول اللہ نے نہیں کیا ہے۔ اور ترا یہ ہے کہ آپ اہل سنت ہو گئے اور ہم اہل نعوذ باللہ ہم خرافات ہو گئے، بدعت ہو گئے آپ کی نظر میں۔ یہ کیسی ناانصافی ہے، یہ کیسی بے عدلی ہے، یہ بھی تو ظلم ہے۔ خود کرو غلطیاں اور دوسروں پر تھوپو فتاوے۔ توبہ کیجئے، اللہ کے لیے توبہ کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین مکمل ہوا، اسی کو اختیار کیجئے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله رحمني ورحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قوموا للصلاة المسلمون